بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اصول فقہ کے کورس کا آج 11واں لیکچر ہے، تو ہم قواعد لغویہ عربیہ کی بحث پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہماری لاسٹ جو بحث چل رہی تھی وہ کون سی تھی؟ ناسخ و منسوخ کی۔ ناسخ و منسوخ، اس میں ہم نے کہا تھا 4 قسمیں ہیں جی۔ قرآن کا قرآن سے نسخ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے 2 موقف ہیں۔ ایک جمہور کا موقف ہے، یعنی تقریباً سب کا، یہاں جمہور سے مراد سب کا، کہ قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک معتزلہ کا، بعض معتزلہ کا، جیسے ابو مسلم اصفہانی کا، کہ قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ نہیں ہوا یا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ لاجک بیان کرتے ہیں کہ یہ قانون کے اندر کیا ہے؟ عیب ہے کہ ایک قانون اللہ نازل کریں اور پھر اس کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے، اس کی جگہ کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرا لا لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر پہلا جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ کیا تھا؟ ناقص تھا، مطلب عارضی دور کے لیے تھا، اس لیے تو نئے قانون کی ضرورت پڑی۔ تو وہ کہتے ہیں انسانی قانون میں تو یہ ممکن ہے کہ ایک قانون جو ہے اس کی جگہ اس سے بہتر قانون لے آیا جائے، لیکن خدائی قانون یعنی ڈیوائن لا میں یہ کیا ہے؟ ایک نقص اور عیب شمار ہوتا ہے، اس لیے قرآن کا قرآن کے ذریعے سے نسخ جائز نہیں۔ جمہور فقہا یعنی ابو مسلم اصفہانی کے علاوہ جو بڑے علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا قرآن کے ذریعے نسخ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود قرآن میں موجود ہے اور یہ عیب نہیں ہے۔ جیسے ایک حکیم جو ہے کیا کرتا ہے؟ جب مریض زیادہ بیمار ہوتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ کریٹیکل سچویشن میں ہے، تو پھر اس کی دوا کچھ اور ہوتی ہے، اس کی میڈیسن کچھ اور ہوتی ہے۔ ذرا اس کی طبیعت بحال ہونے لگتی ہے تو اس کی میڈیسن کیا ہوتی ہے؟ چینج کر دی جاتی ہے۔ تو جس سوسائٹی کی طرف دین نازل کیا گیا تھا وہ اپنے کفر، شرک، بدعت اور ظلمت کی وجہ سے ایک کریٹیکل سچویشن میں تھی۔ اس کو اس سے نکالنے کے لیے، ایمان کی طرف لانے کے لیے، اخلاق کی طرف لانے کے لیے، اسلام کی طرف لانے کے لیے شروع میں جو ہے وہ کچھ قوانین عبوری دور کے لیے، ٹھیک ہے، عبوری دور سمجھتے ہیں نا، تھوڑے سے عرصے کے لیے جو ہے وہ نازل کیے گئے۔ پھر جب وہ جو سوسائٹی جو کہ مریض تھی، یعنی کس اعتبار سے مریض تھی؟ اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، جب اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کچھ قوانین کو کیا کیا گیا؟ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسے قوانین لے آئے گئے۔ اور اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ ما ننسخ من آیہ، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا ہم اس کو بلوا دیتے ہیں۔ 2 کام ہوئے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے تھے کہ بھائی یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، یا اللہ تعالیٰ اس کو بلوا دیتے تھے، ذہنوں سے محو کر دیتے تھے۔ یہ بھی ہے صحیح روایت کے اندر، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بس یہ یاد ہوتا تھا کہ اس موضوع پہ کچھ آیات کیا ہیں؟ نازل ہوئی تھی، پھر کیا ہوتی تھی؟ سب کے ذہنوں سے وہ محو کر دی جاتی تھی۔ تو ما ننسخ من آیہ او ننسہا، یا ہم اس کو بلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، یعنی اس سے بہتر قانون یا اسی جیسا کوئی اور قانون جو اس وقت، جو مطلب آپ کہہ لیں کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، حالات تو باہر لیتے ہیں، تبدیل نہیں ہو رہے تھے تیزی سے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی سچویشن تو چینج ہو رہی تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو حالات 2 قسم کے ہیں نا، آفاق و انفس جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تو آفاق ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے، آپ کا ماحول ہے، آپ کی سویلائزیشن ہے، تہذیب اور تمدن کی ترقی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ ہاں، عرب جو سویلائزیشن تھی اس میں تو کوئی مطلب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کی طرف آئے ہیں نا، تمدنی ترقی کی طرف۔ لیکن جو انفس ہے، جو اندر سے جو چینجز ہو رہی تھی ایمان لانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت تیزی سے ہو رہی تھی نا، وہ تو ریپڈلی ہو رہی تھی۔ تو اب اس میں بہرحال ضرورت تھی کچھ مقامات پہ کہ قوانین کو کیا کیا جائے؟ چینج کیا جائے۔ جیسے شروع میں جو ہے وہ شراب سے کیا کہا گیا؟ ہاں، شروع میں شراب کو کہا گیا کہ یہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے جو
اس کے اندر کہا گیا کہ اس کے اندر جو گناہ کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، یعنی اس کے اندر فائدہ کم ہے اور اس کے اندر نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ اب نماز کے وقت جو ہے وہ تم نے شراب نہیں پینی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤ تو شراب پی کے نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد مطلق طور پہ منع کر دیا گیا شراب۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے، اسے کہتے ہیں ہماری جو اس میں ہے کیا ہے؟ تدریج ہے۔ یہ تدریج اس وقت کے لوگوں کے حساب سے تھی نا، ٹھیک ہے، اس وقت کے لوگوں کے حساب سے تھی۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ذریعے کیا ہے؟ نسخ ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ اس سے مراد اعمال نامے بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں اس میں سے باقی رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور اس سے مراد یہ بھی ہے خود اللہ کی کتاب بھی ہے، اس میں سے جو چاہیں، بھئی اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو قانون چاہیں مٹا دیں، جو چاہیں باقی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ لاجیکل ہے، نسخ جو ہے یہ کیا ہے؟ لاجیکل ہے۔ ڈیوائن لا یعنی شریعت کے لیے بھی یہ چیز کیا ہے؟ لاجیکل ہے، کیونکہ سوسائٹی کو جہاں سے اٹھانا تھا وہاں کچھ قوانین عبوری دور کے لیے نازل کیے جانے ضروری تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کتنی آیات منسوخ ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں آیات کو منسوخ قرار دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں کل آیات ہی تقریباً 200 کے قریب ہیں جو احکام کی آیات ہیں، تو آپ کہیں کہ جی 500 آیات منسوخ ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا 56 کا، پھر اس کے بعد ایک آیا، پھر اس کے بعد 73 کا آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ ساری قوانین ہی تبدیل کر دیے جاتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے کچھ قوانین جو ہے ان میں بہتری لائی جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا 25 آیات منسوخ ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے جو ان کا کتابچہ ہے اصول تفسیر کے اوپر، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی 5 کے قریب آیات منسوخ ہیں۔ شاہ محدث دہلوی رحمہ 5 کے قریب آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ یہ قول معتدل قول ہے، لیکن وہ جو 5 کے قریب آیات منسوخ ہیں تو وہ بھی ٹوٹلی منسوخ نہیں ہے، یعنی ان میں بھی ہدایت کا کچھ پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ باقی ہے، جو مطلب اس وقت بھی ہم جو ہے وہ ان منسوخ آیات سے اس کو ہم انفر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے قرآن کا سنت کے ذریعے نسخ، ٹھیک ہے۔ قرآن کا سنت سے نسخ، قرآن کی کسی آیت کو آپ کیا کریں؟ سنت سے منسوخ کر دیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو سنت منسوخ کر دے؟ قرآن کی کسی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ 3 موقف ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک امام شافعی کا ہے، ٹھیک ہے، ایک حنفیہ اور مالکیہ کا ہے، اور تیسرا جو ہے اہل الظاہر اور حنابلہ کا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو منسوخ کریں گے، یعنی قرآن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے متواتر اور مشہور خبر کے ذریعے سے کیا ہے؟ منسوخ ہو سکتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں قرآن کا نسخ کیا ہے؟ جائز ہے۔ قرآن کی کسی آیت کا نسخ جائز ہے، لیکن کون سی حدیث کے ذریعے؟ متواتر یا مشہور۔ جیسے وہ کہتے ہیں لا وصیت لوارث، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے نا، مشہور حدیث ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، آگے کس کے لیے وصیت؟ وہ للوالدین والاقربین، ٹھیک ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پہ وصیت کرنا فرض کر دیا گیا اگر تم مال چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کن کے لیے وصیت ہے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وصیت کس کے لیے؟ وارث کے لیے نہیں ہے، غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وارث کا تو حصہ ہے، متعین حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب اس حدیث کو تو مانتے ہیں نا سب لوگ،
کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جب وہ مانتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. حدیث کہہ رہی ہے نہیں کر سکتے. تو گویا آپ نے قرآن کو کیا کر دیا؟ حدیث کے ذریعے سے اس کو نسخ کر دیا. دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نسخ نہیں ہے، یہ نسخ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ آپ کیا ہے وصیت کریں. کس کے لیے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب رشتہ داروں میں بعض وارث ہوتے ہیں، بعض وارث نہیں ہوتے. ضروری تو نہیں سارے رشتہ دار وارث ہوں. ٹھیک ہے، سارے رشتہ دار وارث تو نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ نسخ نہیں ہے، یہ تخصیص ہے. تخصیص ہم نے پڑھی ہے نا کہ قرآن مجید کے عموم کو کیا کر دیا گیا؟ خاص کر دیا گیا. تو قرآن نے کہا کہ اقربا کے لیے وصیت نہیں ہے. تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کون سے اقربا کے لیے وصیت نہیں ہے؟ جو وارث ہے. غیر وارث اقربا کے لیے وصیت کر سکتا ہے. جیسے اگر بیٹا ہے تو بیٹی کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا، لیکن پوتے کے حق میں کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے. وصیت کتنی جائز ہوتی ہے؟ 1/3. ایک آدمی اپنی وفات سے پہلے 1/3 مال وصیت کر سکتا ہے، 1/3. باقی 2/3 اس کے وارثوں کو جائے گا ہی جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے وہ کہے ساروں کو میں آگ کر کے جاتا ہوں. یہ آگ والا کانسیپٹ نہیں ہے. چاہے اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو وہ وارث بنے گی. زیادہ سے زیادہ جو اس کو اختیار ہے کہ 1/3 کسی ادارے کو دے جائے، کسی ٹرسٹ کو دے جائے، یا اپنے کسی ایسے ریلیٹیو رشتہ دار کو دے جائے جو اس کا وارث نہیں بن رہا. 2/3 جو ہے وہ اس کو جائے گا ہی جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو حنفیہ اور مالکیہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا نسخ جو ہے وہ متواتر اور مشہور روایت سے ہو سکتا ہے. جیسے یہ ایک اور مثال دیتے ہیں، جیسے موزوں پر مسح کرنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ پاؤں کو کیا کرو؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. قرآن میں مسح کا ذکر نہیں ہے. سر کے مسح کا ذکر ہے، پاؤں کے مسح کا ذکر نہیں ہے. پاؤں دھونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث نے کیا کہا کہ آپ پاؤں پہ مسح بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے موزے پہنے ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت کو نسخ کر دیا. لیکن دوسرے کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یہ نسخ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تخصیص ہے. کیونکہ حدیث نے یہ آ کے نہیں کہا کہ آپ نے دھونے ہی نہیں ہے. حدیث نے یہ کہا ہے کہ ایک خاص صورت ہے، ایک خاص سچویشن ہے جس میں آپ نے مطلب جرابیں پہنی ہیں یا آپ نے بعض کے نزدیک موزے پہنے ہیں، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں اس سچویشن میں. تو گویا یہ نسخ نہیں بنتا. نسخ کا مطلب ہوتا ہے پہلا حکم کیا ہو گیا؟ ٹوٹلی طور پہ ختم ہو گیا، مکمل طور پہ، اور اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا. لیکن احناف کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک حکم جزوی طور پہ بھی منسوخ ہو جائے تو اس کو بھی نسخ کہتے ہیں. مطلب نسخ کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اہل و ظاہر اور حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ اخبار احاد سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ حنابلہ تو پتہ ہے نا، جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. اہل و ظاہر، ہاں، ظاہریہ بھی ایک فرقہ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے نا. داؤد ظاہری، امام داؤد ظاہری تھے. پھر اس کے بعد امام ابن حزم اس مکتبہ فکر کے ایک بڑے امام گزرے ہیں. امام ابن حزم، ان کی کتاب ہے المحلہ، فقہ کی کتاب جو ان کی المحلہ کے نام سے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے اہل الظاہر، یعنی جو ظاہر نص پہ جاتے ہیں، ظاہری معنی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قیاس وغیرہ کو نہیں مانتے. وہ آگے ہم پڑھیں گے قیاس کا پرنسپل. تو وہ یہ کہتے ہیں اہل الظاہر اور حنابلہ کہ خبر واحد سے بھی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ قرآن کی آیت کا نسخ جائز ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد قباء میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کس کی طرف رخ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا تھا مسجد نبوی میں، اور وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین نماز کے دوران حکم آیا تھا کہ کیا کریں آپ؟ قبلہ چینج کر لیں. اسی سے پھر وہ آگے جو ہے وہ ایک اور مسجد قبلتین بھی معروف ہوئی نا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عین نماز میں کیا کیا؟
رخ چینج کر لیا اپنا بیت اللہ کی طرف. اب اس آدمی نے کیا کیا, وہ جب نماز پڑھ کے آیا ہے مسجد قباء کے پاس سے گزرا ہے تو اس نے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, تو اس نے ان کو کیا کہا کہ آپ کیا کرو, اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لو, کیونکہ قبلہ کیا ہو گیا ہے, تبدیل ہو گیا. اب یہ کیا ہے, خبر واحد ہے, ایک آدمی خبر دے رہا ہے نا, اور لوگوں کو نماز میں, یعنی یہ مبادیات دین میں سے ہے نماز, اور یہ خبر دے رہا ہے کہ قبلہ چینج ہو گیا, اور وہ سب کیا کرتے ہیں, اس کی خبر واحد پہ اپنا قبلہ کیا کرتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں. اور وہ جو قبلے کا حکم تھا, وہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جو رخ کرنے کا حکم تھا وہ کیا تھا, وہ قرآن سے ثابت ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ خبر واحد کے ذریعے سے کیا ہوا, اس کا کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا وہ قرآن کا حکم. ان کے نزدیک ان کی ایک دلیل ہے, اگرچہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, میں گہرائی میں نہیں جاتا, لیکن بہرحال ان کی ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی چیز کیا ہے, سنت کا قرآن سے نسخ. کسی سنت کو قرآن مجید منسوخ کر سکتا ہے؟ اس میں ایک موقف امام شافعی کا ہے اور ایک موقف جمہور کا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں, جمہور کہتے ہیں کہ ہاں. امام شافعی کہتے ہیں کہ سیم چیز کو منسوخ کرے گی, قرآن کو قرآن منسوخ کرے گا, سنت کو سنت منسوخ کرے گی. وہ کہتے ہیں جس نے حکم دیا ہے, قرآن نے حکم دیا ہے تو اب قرآن ہی اس کو منسوخ کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کریں گے. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قرآن منسوخ کرنے لگ گیا, اور قرآن نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کرنے لگ گئے, تو لوگوں پہ اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا کہ یہ دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو امام شافعی کی بات کیا ہے, لاجیکل ہے, زیادہ لاجیکل ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ظاہری بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کیا ہے, جاری کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو منسوخ کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نہیں اتاریں گے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ ایک نئی سنت جاری کر کے اس حکم کو کیا کریں, منسوخ کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ رستہ دوسرا اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہو, وساوس پیدا نہ ہو, تشویش پیدا نہ ہو. ٹھیک. تو امام شافعی کہتے ہیں سنت کا قرآن سے نسخ جائز نہیں ہے. جمہور کہتے ہیں کہ سنت کا قرآن سے نسخ جو ہے وہ کیا ہے, جائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو نا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیع کی یہ صورتیں کیا ہیں, جائز نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے بہت ساری بیع کی صورتوں کو کیا کہا, جائز. آپ نے کتاب البیوع پڑھی ہے, نہیں پڑھی, حدیث میں مطلب کچھ خرید و فروخت کی, سیل اینڈ پرچیز کی, بزنس کی صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا یہ الاؤڈ ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ بیع و شرع کی صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں, جائز نہیں ہیں. پھر قرآن میں آیت نازل ہو گئی, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تو یہاں بیع سے مراد کون سی بیع ہے, تمام صورتیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کی کچھ صورتوں کو جائز قرار دیا, کچھ کو کیا کیا, ناجائز کہا. کچھ کو کہا کہ یہ حرام ہے, کچھ کو کہا کہ یہ, لاجیکل بات ہے نا, بزنس کی کچھ صورتیں کیا ہوں گی, ناجائز, کچھ صورتیں بزنس کی کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. لاجیکل ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا. لیکن قرآن نے آ کے کیا کہا, تجارت کی جتنی بھی صورتیں ہیں جائز ہیں. بیع سے مراد کیا ہے, تجارت. تو جو بھی تجارت ہو وہ کیا ہے, حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری بیع کی صورتیں کیا ہو جائیں گی, جائز ہو جائیں گی, جن کو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, ناجائز کہا تھا. اگر آپ قرآن کا نسخ مانتے ہیں کہ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے, تو پھر اس طرح سے معاملہ ہوگا, پھر الجھنیں پیدا ہوں گی. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سنت کو سنت ہی منسوخ کرے گی اور قرآن کو قرآن. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ مسح کرنے کا حکم دیا, قرآن نے آ کے کیا کہا کہ پاؤں دھو. تو اگر قرآن سنت کو منسوخ کر دیتا تو موزوں پہ مسح کیا ہو جاتا, منسوخ ہو جاتا. لیکن وہ منسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو سنت کو سنت ہی منسوخ کرتی ہے اور قرآن کو قرآن ہی منسوخ کرتا ہے. لیکن جمہور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سنت کو قرآن بھی کیا کر سکتا ہے؟ منسوخ کر سکتا ہے. ٹھیک. جمہور نے اس کی مثال دی ہے عاشورہ کا روزہ، یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن قرآن نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. کیسے؟ رمضان کے روزوں کے ذریعے. پہلے پتہ ہے نا پہلے کون سے فرض روزے تھے؟ عاشورہ کا روزہ تھا. ہاں یہ فرض روزوں میں سے تھا، یعنی اس کی تاکید تھی، اس اعتبار سے فرض روزوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ 10 محرم کے روزے کو کہتے ہیں نا. پھر بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ کیا ہو گیا؟ منسوخ. اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے. سنت کا پہلو سے وہ ابھی بھی باقی ہے. ٹھیک. تو وہی ہم نے کہا نا، نسخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر اعتبار سے وہ کیا ہو جائے؟ منسوخ ہو جائے. ایک پہلو سے وہ منسوخ ہوتا ہے. ٹھیک. چوتھی صورت کیا بنتی ہے؟ سنت کا سنت سے نسخ. ٹھیک ہے. ایک سنت دوسری سنت کو منسوخ کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ سب کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. اگرچہ اس میں پھر آگے اختلاف ہے کہ خبر متواتر کو خبر واحد سے منسوخ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال اوورآل جو ہے وہ سنت کا سنت کے ذریعے نسخ جو ہے وہ تقریباً تمام فقہا مانتے ہیں، اور یہ ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات جاری کیے. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. تو اب کیا کرو تم؟ فزوروا، اب تم ان کی زیارت کر لیا کرو. شروع اسلام میں منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ ابھی لوگ شرک سے توحید کی طرف آئے تھے، بت پرستی سے اللہ کی عبادت کی طرف آئے تھے. تو یہ امکان تھا کہ لوگ قبروں پہ جائیں تو سجدہ وجدہ کریں یا اور اس قسم کی باتیں کریں. تو اس لیے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے کیا کیا تھا؟ منع کر دیا تھا. بعد میں جب دیکھا لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو شرک اور توحید کی سمجھ آ گئی، تو اب کہا کہ ہاں اب قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، اب قبرستان میں جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب جا کے اپنے مردوں کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کیا ہے؟ سنت نے ایک سنت کو کیا کیا؟ منسوخ کر دی. کلیئر ہو گئی جی یہ بات. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مصادر شریعت، یعنی سورسز آف شریعت. یہ ہماری تیسری بڑی ڈسکشن تھی اصول فقہ میں. پہلی تھی مباحث حکم کی، ٹھیک ہے، دوسری ڈسکشن تھی قواعد لغویہ عربیہ کی، تیسری کیا ہے؟ مصادر شریعت، یعنی ہم نے شرعی حکم کہاں سے اخذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اجماع ہے، قیاس ہے، ٹھیک ہے، قول صحابی ہے، شرائع من قبلنا ہے، پچھلی شریعتیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مصلحت مرسلہ ہے، سد الذرائع ہے، آگے مطلب بہت سارے ہیں، استحسان ہے، استصحاب ہے. ٹھیک ہے. مصادر شریعت یعنی کتاب و سنت ہیں ایک تو مصادر شریعت، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اجماع. یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کتاب و سنت سے ہم نے کیسے مسائل اخذ کرنے، کیسے ان کو ڈرائیو کرنا ہے. اجماع، اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو. اجماع سے کیا مراد ہے؟ کنسنسس سمجھتے ہیں؟ اتفاق، ایگریمنٹ، مصلحت مرسلہ. یہ ہم آگے پڑھیں گے تفصیل سے. تو آج اجماع کو فوکس کریں. ٹھیک ہے. اجماع یجمع جمع ہونا. ٹھیک ہے. تمام علماء یعنی مجتہد علماء، تمام فقہا کسی مسئلے کے اوپر کیا کریں؟ جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں. تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اجماع. تو اجماع کیا ہے؟ ایک دلیل ہے، ایک حجت ہے. اگر تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء ایک مسئلے پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اسلام کا، تو اس مسئلے سے اختلاف کرنا پھر الاؤڈ نہیں رہ جاتا. پہلی بحث ہے اجماع کے وقوع کی. کیا اجماع ممکن ہے؟
سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں ممکن ہے؟ زیادہ مایوس لگتے ہیں آپ ہیں، کچھ باتوں پہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اجماع جو ہے اس کے وقوع کا کچھ لوگوں نے انکار کیا، لیکن جمہور اس کے قائل ہیں. جمہور قائل ہیں، جو نہیں مانتے وہ معتزلہ ہیں. ٹھیک ہے، معتزلہ سمجھتے ہیں جن کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں، یہ پرانے دور کے ماڈرنسٹ ہیں. ٹھیک ہے، عقل پرست، ریشنلسٹ. وہ کہتے ہیں اجماع منعقد ہی نہیں ہو سکتا. تمام علماء جمع ہو جائیں کسی مسئلے پہ، وہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے کہ تمام جیورسٹ، تمام فقہاء ایک مسئلے پہ اتفاق کر لیں. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور یہ واقع بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، ممکن بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہوا ہے. تو یہ قائل ہیں اور یہ قائل نہیں. اجماع کی مثالوں میں جیسے مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح، ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہے؟ اجماع ہے. تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا. قرآن نے اگرچہ منع کیا، لیکن قرآن نے کس سے منع کیا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. قرآن نے کہا کہ مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو، اپنی عورتیں جو ہے وہ مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو. لیکن مشرکوں کے علاوہ بھی تو ہے نا اہل کتاب جنہیں کہا گیا. قرآن نے ہمیں بھی منع کر دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے کیا کرو؟ نکاح نہ کرو. لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے ہمیں نکاح کی کیا کی ہے؟ اجازت دی ہے. تو اب کیا ہم یعنی مسلمان تو نکاح کر سکتے ہیں کسی کتابی عورت سے، یہودی یا عیسائی عورت سے، لیکن کیا کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی یہودی اور عیسائی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس پہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ سے پوچھا جائے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اجماع ہے. ہم کیا کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اس پہ تمام علماء کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. ہم دلیل پڑھ رہے ہیں نا، دلیل پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ دلیل قرآن نہیں ہے، اس پہ دلیل سنت نہیں ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ اجماع. کہ تمام علماء نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ کسی مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، لاجک کیا ہے، وہ بہت ساری ہیں پھر. ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا نا، وہ تو قرآن میں آ گیا نا، وہ تو قرآن میں ہے کہ مسلمان مرد عیسائی اور یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب قرآن میں آ گیا تو پھر ہاں باقیوں سے نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے جی. اسی طرح حقیقی بھائی اگر نہ ہو تو حقیقی بھائی کی جگہ کون وارث ہوگا؟ اللاتی. اللاتی کسے کہتے ہیں؟ ہاں اللاتی پیٹرنل برادرز، جن کا باپ ایک ہو، مائیں ڈیفرنٹ ہوں. ریئل برادر کسے کہتے ہیں؟ جن کا ماں باپ دونوں کیا ہوں؟ سیم ہو. ٹھیک ہے، جیسے اکثر بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ریئل برادرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے ریئل برادرز نہیں ہیں، حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں، تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ اللاتی بھائی، پیٹرنل برادرز. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اجماع. ٹھیک، تو اجماع کا وقوع آج کے دور میں اجماع ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے اصل میں انکار کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں ساری دنیا کے علماء جمع کیسے کریں گے یار؟ ساری دنیا کے علماء، اتنی بڑی جگہ کہاں آئے گی؟ پھر سب کو جمع کیسے کریں گے؟ پھر سب کی لسٹیں فہرستیں تیار کرنا ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ چلیں مطلب چنیدہ علماء، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ کے بہت سارے علماء، اللہ کے بندے ایسے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں
راسخون فی العلم ہیں لیکن کوئی انہیں جانتا ہی نہیں ہے, کسی مدرسے میں خانقاہ میں پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی ایکسیس میں. اب تو خیر ہم کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, لیکن آج سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جب لوگ گھوڑوں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, کمیونیکیشن کے کوئی ذرائع ہی نہیں تھے. کبھی تاریخ میں آپ نے پڑھا, فقہ اسلامی کی تاریخ میں, کہ جی تمام علماء بغداد میں جمع ہوئے, کوفہ میں جمع ہوئے, مدینہ میں جمع ہوئے, مجلس لگی, مسئلے پیش ہوئے اور انہوں نے اتفاق کیا. پھر اجماع کیا ہے؟ اجماع پھر کیسے ہوتا ہے؟ اس بحث کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا امام شافعی نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کھولا ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اجماع وہ ہوا ہے لیکن وہ اجماع مبادیات دین میں ہوا ہے. کس میں؟ مبادیات دین میں. امام شافعی کا یہ موقف ہے, امام احمد کا اور محدثین کا, بلکہ ابن تیمیہ کا بھی, امام شوکانی کا بھی, ابن حزم کا بھی, آپ کہہ لیں جمہور تقریباً فقہاء اسی طرف گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اجماع کس میں ہوا ہے؟ مبادیات دین میں, فنڈامنٹلز میں. جزیات میں, فروعی مثال جسے کہتے ہیں مسائل, ٹھیک ہے, تو ان میں جو ہے وہ اجماع ہوا ہے کہ نہیں, اس کے قائل کون ہیں؟ اس کے قائل باقی احناف وغیرہ ہیں یا دوسرے فقہا, کچھ مالکیہ. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں مبادیات میں ہوا ہے, یہ کہتے ہیں فروعی میں بھی ہوا ہے, مبادیات کے علاوہ فروعی میں بھی ہوا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہی موقف بہتر معلوم ہوتا ہے اور لاجیکل بھی ہے. اجماع صرف فنڈامنٹلز میں ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے مسائل میں اجماع ممکن نہیں. بنیادی مسائل یعنی نمازیں 5 ہیں, امام شافعی کہتے ہیں اجماع کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جاؤ, اس سے پوچھو کہ کتنی نمازیں فرض ہیں, تو وہ تمہیں کیا کہے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام علماء نے جمع ہو کے فتویٰ جاری کیا ہو, ایسا نہیں ہوا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز ہمارے دین میں اتنی قطعی ہے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھو گے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سیم ہوگا. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز پہ کیا ہے؟ اجماع. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام شافعی کیسے اجماع ثابت کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں رمضان کے روزے کیا ہیں؟ 29 ہیں یا 30 ہیں. کسی عالم دین کے پاس بھی جا کے پوچھو گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ 10 ہیں یا 40 ہیں. یہ نہیں ہوا کہ سب نے جمع ہو کے ایک فتویٰ جاری کیا ہے, لیکن یہ ہمارے دین میں اتنی یقینی بات ہے کہ سب کا موقف اس کے بارے میں کیا ہے؟ سیم ہے, چاہے ہم نے سب کا موقف ان کی کتابوں سے نہ پڑھا ہو, چاہے ہم نے سب کا موقف ان کے پاس جا کے نہ پوچھا ہو. ٹھیک ہے, ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ کافر ہے. کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھو گے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کافر ہے. بھلے سب نے مل کے اس کے بارے میں کوئی فتویٰ آپ تک نہ پہنچاؤ سب کے سگنیچرز کے ساتھ, ممکن نہیں ہے نا وہ. تو وہ جو کہتے ہیں کہ اجماع کا وقوع ممکن نہیں ہے, وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی سارے علماء کس دور میں اکٹھے ہوئے. لیکن امام شافعی نے پھر کیا کہا کہ نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو ماننا پڑے گا, اور وہ کیا ہیں؟ وہ فنڈامنٹلز ہیں ہمارے دین کی. ٹھیک ہے, ان پہ جو ہے نا وہ, اور یہی پھر آگے امام احمد بن حنبل نے بھی کہا. بلکہ امام احمد بن حنبل کا ایک قول بہت معروف ہے, جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. تو ان کی مراد کون سا اجماع ہے؟ یہ والا. فروعی مسائل میں, ان مسائل میں وہ بھی اجماع کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ نہیں دھوکہ لگنا چاہیے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اجماع کے قائل نہیں ہے. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع ممکن نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مسائل میں. ٹھیک ہے, ہم کہیں کہ جی 5 نمازوں کے اوپر تو اجماع ممکن ہے کہ نمازیں 5 ہیں, لیکن کہیں کہ نماز کے طریقے کے اوپر اجماع ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, دوسری چیز کیا ہے؟ اجماع کی حجیت. اجماع حجت ہے
یعنی ایک دلیل ہے. حجت کا مطلب بائنڈنگ ہے ہمارے لیے, لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں, اس کو مانیں ایک دلیل کے طور پہ. اس کی دلیل کیا؟ اجماع ایک دلیل ہے. اس کی دلیل پہلے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ یہ حجت ہے. ہم نے کہا کہ پرائمری سورسز دو ہیں, کتاب و سنت, باقی تو سیکنڈری سورسز ہیں. باقی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی سورس ہے, تو اس کو آپ کو سورس کہاں سے ثابت کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت سے. کہ کتاب و سنت یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بھی سورس ہیں, یہاں سے بھی آپ شریعت لے سکتے ہیں, تب آپ اس کو سورس مانیں گے, ایسے تو نہیں مانیں گے. ٹھیک. تو قرآن میں ایک آیت ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو کوئی اتباع کرے گا کس کی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مومنین کے رستے کو چھوڑ کے چلے گا, غیر مومنوں کے رستے کے علاوہ رستے کو کی اتباع کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, تو ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے. یہاں مومنوں سے مراد کون ہے؟ امت. اجماع سے مراد یہ ہے نا, اجماع امت. اور اجماع امت کا اجماع کس چیزوں پہ ہوتا ہے؟ جس پہ امت کے علماء کا اجماع ہو. ٹھیک ہے. تو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے جو چلے گا, یعنی اہل ایمان جو ایک شاہراہ پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس سے وہ اپنی پگڈنڈی نکال لیتا ہے علیحدہ چھوٹی سی, ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نکال لیتا ہے, بنا لیتا ہے. تو اب وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرے, ہم اسے اسی پگڈنڈی کے حوالے کر دیں گے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم کیا ہو جاؤ, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, تم لوگوں کے اوپر کیا ہو جاؤ, وٹنس بن جاؤ. یہ امت جو ہے, یہ امت لوگوں کے اوپر کیا ہو جائے, گواہ بن جائے. ٹھیک ہے. اس امت کی گواہی لوگوں کے خلاف کیا ہوگی, قابل قبول ہوگی. اس امت کی شہادت لوگوں کے خلاف, نان مسلمز کے خلاف, دوسری جو قومیں ہیں ان کے خلاف کیا ہوگی, قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے. تو گویا اگر یہ امت خود ہی غلط ہو تو پھر اس کی گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو اس لیے یہ امت اپنی اجتماعی حیثیت میں غلط نہیں ہو سکتی. ایک حدیث ہے, اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے, کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, لیکن معنی کے اعتبار سے وہ روایت کیا ہے, صحیح ہے. سندن ضعیف ہے, مانن کیا ہے, وہ روایت کیا ہے, صحیح ہے. یہ چیز ہم نے اصول حدیث میں ڈسکس کی ہے کھول کے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. تو یہ امت, جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, امت اپنی اجماعی حیثیت میں معصوم ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. امت میں کچھ لوگ غلطی کر سکتے ہیں, ساری امت غلط نہیں ہو سکتی. آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت گمراہ ہو گئی ہے, ساری امت, یہ ممکن ہے؟ اگر ساری امت گمراہ ہو جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ آگے دین کیسے پہنچے گا, رسول تو نبی تو ہے کوئی نہیں. تو امت میں غلطی ہے, لیکن ایک طبقہ کرے گا, ایک گروہ کرے گا, دوسرا نہیں کرے گا, کبھی دوسرا کرے گا, یہ والا نہیں کرے گا. پوری امت غلط ہو جائے, گمراہ ہو جائے, تو اللہ کا دین محفوظ رہے گا؟ دین تو ختم ہو جائے گا. دین کی حفاظت ایک ہی صورت میں ممکن ہے, جب پوری امت غلط نہ ہو. تو یہی ہے کہ پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس سے مراد کیا ہے کہ پوری امت کیا ہے, اگر کسی چیز پہ جمع ہو جائے تو وہ گمراہی نہیں ہوگی. تو اس کے دلائل اور بھی ہیں بہرحال, جیسے ایک آیت, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اولی الامر سے مراد کیا ہیں, علماء ہیں. اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو, اور علماء کی بات مانو. بہرحال اجماع کیا ہے, ایک حجت ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات ہے اجماع کی اقسام. ایک قسم ہے اجماع کی جسے ہم سری کہتے ہیں, ایک قسم ہے جسے ہم اجماع سکوتی کہتے ہیں. اجماع سری کا مطلب یہ ہے
کہ تمام علماء صراحت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. تمام علماء صراحت کے ساتھ اپنی رائے کا کیا کریں؟ اظہار کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اجماع صریح کہلاتا ہے. اجماع سکوتی کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اجماع یہی ہے، یہ اجماع نہیں ہے. اجماع سکوتی ہے، سکوت سے کچھ علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا، باقی کچھ نے ان کی رائے سن لی لیکن کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اجماع حجت ہے. جمہور کے نزدیک یہ اجماع کیا ہے؟ حجت ہے. ٹھیک ہے، صریح. لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ سکوتی بھی حجت ہے. احناف کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پاکستان میں اگر 1000 علماء ہیں مثال کے طور پہ، 100 علماء نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، باقی 900 تک وہ رائے پہنچی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ان کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہیں؟ رضامند ہے. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں. خاموشی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈر کے خاموش ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یار مجھے یہ اتنا علم نہیں ہے، یا کوئی یہ کہے کہ نہیں یار میں اس مسئلے میں اپنی رائے اس وقت میں اس کا اظہار پسند نہیں کرتا. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. سکوت کو ہم جو ہے نا وہ رضامندی تصور نہیں کر سکتے. تو جمہور کہتے ہیں کہ اصل میں اجماع کون سا ہے؟ جس میں سب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہو. حناف یہ کہتے ہیں کہ سب نے نہ بھی کیا ہو، باقی اگر خاموش ہیں، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے تو ان کا مخالفت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کے حق میں ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخالف قول نہ ملے تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے؟ اجماع. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک سب کا فتویٰ نہیں ملے گا آپ اس کو اجماع نہیں کہیں گے. تو یہی بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، احتیاط والی، کہ سب کا قول جو ہے وہ صراحت کے ساتھ آ جانا چاہیے. ایک چیز ہے اجماع کی سند. روایت اور فہم. بعض اوقات اجماع جو ہے وہ روایت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے جو کہ روایت میں چلی آ رہی ہیں. جیسے قرآن کے اوپر اجماع ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اجماع ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن ہے. سورہ فلق ناس کیا ہے؟ قرآن ہے. جیسے معوذتین کیا ہیں؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اجماع ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت پہ اجماع ہے. ٹھیک ہے، معوذتین سورہ فلق ناس. اور ایک ہے فہم کے اوپر اجماع، یعنی کسی آیت کی فہم کے اوپر، آیت کی تفسیر پہ اجماع ہو جائے. ممکن ہے نا کہ ایک آیت کی تفسیر سب کے نزدیک ایک ہی ہو. تو بعض اوقات اجماع جو ہے وہ روایت پہ ہوتا ہے، بعض اوقات فہم پہ ہوتا ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ صرف روایت پہ ہوتا ہے، فہم پہ نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع صرف انہی چیزوں پہ ہوتا ہے جو نقل ہو رہی ہیں. یعنی آپ کہیں کہ جی قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کی 7 منزلیں ہیں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، یہ روایات، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نقل میں اجماع ہوتا ہے. یعنی یہ چیز منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور قرآن، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بطور سنت، اس کے اوپر اجماع ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے. جمہور کیا کہتے ہیں کہ اس پہ بھی اجماع ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس پہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اجماع ہو سکتا ہے. بہت ساری آیات ایسی ہیں نا جن کی تفسیر کے میں اختلاف ہے، بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی تفسیر پہ کیا ہے؟ اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کتاب و سنت کی روایت میں بھی کیا ہے؟ اجماع ہوتا ہے، اور کتاب و سنت کے فہم میں بھی اجماع ہوتا ہے.
بس 5 منٹ اور اس بحث کو ہم ختم کر لیتے ہیں. 2 اقوال پر اجماع، 2 اقوال پر اجماع. کیا ایسا ممکن ہے کہ 2 اقوال کے اوپر اجماع ہو جائے؟ یعنی ایک مسئلے میں 2 اقوال موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسئلے میں ایک قول موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی قول موجود ہے سلف کا. اب آپ کوئی دوسرا قول نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ کیا کریں گے؟ اجماع کو توڑ دیں گے. اگر ایک مسئلے میں صحابہ کے 2 اقوال موجود ہیں یا سلف صالحین کے 2 اقوال موجود ہیں، اب تیسرا قول لایا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 اقوال کے اوپر اجماع ہو گیا ہے، اب تیسرا کوئی قول نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض فقہا قائل ہیں اس کے کہ آپ تیسرا قول لا سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. صحیح بات یہی ہے کہ آپ تیسرا قول لا سکتے. جب دوسرا قول موجود ہے تو تیسرا قول بھی لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آخری بحث ہے وہ ہے اجماع اہل مدینہ. اجماع اہل مدینہ، کیا اہل مدینہ کا اجماع حجت ہے؟ اچھا، اہل تشیع جو ہے وہ اجماع امت کو نہیں مانتے، لیکن وہ اجماع اہل بیت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل بیت مطلب جو ان کے ائمہ ہیں، 12 ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اجماع کو وہ مانتے ہیں، لیکن امت کے اجماع کو وہ نہیں مانتے. اسی طرح سے بعض فقہا اہل مدینہ کے اجماع کو مانتے ہیں. بعض فقہا حرمین کے علماء کے اجماع کو مانتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ کے. وہ کہتے ہیں اگر مکہ اور مدینہ کے علماء متفق ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اجماع ہو جاتا ہے. بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے علماء اگر متفق ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اجماع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کے 2 مرتبے ہیں. ایک مدینہ کے علماء کا اجماع وہ ہے جو، تو ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اہل مدینہ کا اجماع، وہ تو حجت ہے. اور ایک یہ ہے کہ سا کی، اگر آپ کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، امام محمد جب پڑھنے گئے تھے امام مالک کے پاس تو سا کی مقدار میں اختلاف ہو گیا کہ سا کی کیا مقدار ہے. ٹھیک ہے، کوفہ میں سا جو ہے وہ بڑا تھا، مدینہ میں سا کیا تھا؟ چھوٹا تھا. تو امام محمد کا اختلاف ہو گیا امام مالک سے. تو امام مالک نے کیا کہا لوگوں کو؟ گھروں سے سا اٹھا کے لے آؤ. تو لوگ جب گھروں سے سا اٹھا کے لے کے آئے تو وہ سا کیا تھے؟ وہی مقدار کے تھے جو کہ امام مالک کہہ رہے تھے. تو امام مالک نے کیا کہا کہ یہ سا ان کو کہاں سے ملے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد سے. تو ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ صحابہ کرام. تو گویا تمام صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ برتن چلے آ رہے ہیں. امام مالک کی پیدائش 96 کی ہے نا، 1 صدی گزری ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ برتن ان کو وراثت میں ملے ہیں. تو یہ اجماع کیا ہے؟ اہل مدینہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حجت ہے، سب کے نزدیک بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے، امام احمد ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، سب کے نزدیک. ٹھیک ہے، محدثین ہوں. بعد کے زمانے کا جو اجماع ہے، یعنی بعد میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، صحابہ کے دور کے بعد، خاص طور پہ شہادت عثمان کے بعد رضی اللہ عنہ، اب اس میں جو ہے وہ اگر اہل مدینہ کسی مسئلے پہ متفق ہو جاتے ہیں، اب اہل کوفہ ان سے اختلاف کرتے ہیں. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اہل مدینہ ایک طرف ہیں، اہل کوفہ دوسری طرف ہیں. یہی 2 بڑے اسکول آف تھاٹ تھے نا. مدینہ میں امام مالک تھے، کوفہ میں کون تھے؟ امام ابو حنیفہ تھے. پھر انہی سے آگے جو ہے وہ آگے مختلف اسکول آف تھاٹ نکلے. ٹھیک ہے، تو جمہور یہ کہتے ہیں بعد کے زمانے کا اگر اہل مدینہ کا اجماع ہے تو وہ حجت نہیں ہے. مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ حجت ہے. لیکن امام مالک بھی اس کو حجت نہیں مانتے. بعد میں آنے والے مالکیہ اس کو کیا ہے؟ حجت مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اجماع ہے. لیکن صرف مدینہ کے علماء اگر کسی مسئلے پہ متفق ہو جائیں تو ظاہری بات ہے ہم اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سارے مدینہ میں نہیں رہے، بلکہ مختلف شہروں میں کوچ کر گئے تھے. کوئی مصر میں چلے گئے، کوئی بغداد میں، کوئی عراق میں، اسی طرح سے کوئی کوفہ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اب مدینہ میں نو ڈاؤٹ صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب باقی بھی کیا کریں؟
اسی کو فالو کریں. نہیں، صحابہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں اور ان کا اختلاف ہوا بھی ہے، تو اس لیے بعد کے زمانوں کا حجت نہیں ہے. جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے وہ تو حجت ہے. بعد کے زمانے کا اہل مدینہ کا اجماع حجت نہیں ہے. اسی طرح اہل حرمین کا اجماع، مکہ مدینہ کے علماء کا اتفاق ہو جائے وہ بھی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اہل بیت کا اجماع، ٹھیک ہے، ان کے 12 ائمہ کا اجماع وہ بھی حجت نہیں ہے. کون سا اجماع حجت ہے؟ جسے ہم اجماع امت کہہ رہے ہیں. پوری امت کے علماء. کون سے علماء؟ مجتہد علماء. مجتہد کی تعریف ہم آخر میں جا کے پڑھیں گے اجتہاد کی باس میں. مجتہد علماء کا اتفاق ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجماع ہو گیا. وہ دلیل ہے، وہ کسی کو آپ بطور دلیل جو ہے وہ نقل کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کے اوپر جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس پہ اجماع ہوتا نہیں. امام ابن حزم نے ایک کتاب لکھی الاجماع کے نام سے، تو امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا. ابن حزم نے کہا نا اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، یعنی لسٹ تیار کر دی. تو امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر حواشی لگائے، فٹ نوٹس، اور کہا کہ اس پہ اجماع نہیں ہے، فلاں عالم دین نے فلاں کتاب میں اختلاف کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس مسئلے پہ اجماع ہے تو اس پہ واقعتاً اجماع ہے. ہو سکتا ہے کہ جس عالم دین نے لکھا ہے اس کی تحقیق ریسرچ کیا ہو، مکمل نہ ہو. تو اس لیے اجماع کبھی دعوے سے اجماع نہیں ہوتا، بلکہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کسی بھی عالم دین کا اختلاف معلوم نہ ہو اور وہ مسئلہ مبادیات دین میں سے ہو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ کیا ہے؟ اجماع ہے. جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلم ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اجماع. ٹھیک ہے، بھلے تمام دنیا کے علماء نے مل بیٹھ کے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کے بارے میں فتویٰ نہ بھی دیا ہو، لیکن وہ جو امام شافعی کی بات ہے کہ کسی کے پاس بھی جا کے تم ان کا عقیدہ بتاؤ گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی عالم دین یہی کہے گا کہ یہ نان مسلم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مبادیات دین میں سے ختم نبوت کا مسئلہ. تو یہ ہے جی اجماع کی بات. اب انشاءاللہ سے اگلی جو ہماری بات ہوگی وہ ہوگی قیاس کی بات. ٹھیک ہے، چلیں جی، صدق اللہ العظیم.